اللہ کرے ہم بھی اس وقت موجود ہوں، ہمارے بچے بھی موجود ہوں اور ہمارے بچے ان کے بچوں کا انٹرویو کر کے پوچھیں کہ یہ کتاب آپ تک پہنچی کیسے ہے، کہ جن کی ذاتی لائبریری میں 87 سال پرانی ایک ایسی کتاب موجود ہے کہ جس کتاب پہ کئی فلمیں بن چکی ہیں، کئی گانے ریلیز ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد جو کتاب سب سے زیادہ شائع ہوتی ہے یہ ان کتابوں میں یہ کتاب شامل ہے۔ پنجابی کے عروج میں اس کتاب کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ یہ کتاب اوریجنل ہے، اصلی ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کتاب 87 سال پرانی ہے۔ وہ ایک سکھوں کا گھر تھا، اس سکھ نے اس کتاب کی بڑی حفاظت کی ہوئی تھی۔ سوشل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عابد رحمت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل سٹوریز۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہیں کہ جن کی ذاتی لائبریری میں 87 سال پرانی ایک ایسی کتاب موجود ہے کہ جس کتاب پہ کئی فلمیں بن چکی ہیں، کئی گانے ریلیز ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کی دھوم ہر ملک میں موجود ہے اور اسی طرح اس کتاب کو پڑھنے والے نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہے۔ وہ کتاب ان کے پاس آئی کہاں سے؟ اس کتاب میں ایسا ہے کیا کہ جس پہ فلمیں بنی ہیں؟ اس کتاب کو ان کے پاس لانے والا کون تھا یا ان کے پاس آئی کیسے؟ اور ان کے کتب خانے میں وہ کتاب موجود ہے تو کس حالت میں موجود ہے؟ جانتے ہیں اس کتاب کی کہانی، انہی کی زبانی اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسان سعید موجود ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ آپ نے جو کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے یہ کتنے سال پرانی ہے؟ جی، یہ 87 سال پرانی ہے۔ 1935 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ یہ 1935 میں کتاب جو ہے شائع ہوئی ہے، لیکن آپ تک پہنچی کیسے ہے؟ یہ میرے تایا ابو جو ایک معروف مصنف اور مورخ مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب کے ذاتی کتب خانے میں کتاب موجود ہے، اور یہ کتاب انہوں نے اپنی آپ بیتی جو گزر گئی گزران ہے، ان کی معروف آپ بیتی ہے، انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم ہجرت کر کے فیصل آباد کی تحصیل جرانوالا میں آئے تھے، اس کے گاؤں 53 گاؤں پہ ڈھیسیاں میں، تو جس گھر میں ہم آئے تھے وہ ایک سکھوں کا گھر تھا۔ اس سکھ نے اس کتاب کی بڑی حفاظت کی ہوئی تھی اور ایک صندوقچے میں اس کتاب کو رکھا ہوا تھا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہجرت کے وقت آپ کو ملی تھی اور اس وقت سے 1947 سے لے کر اب تک آپ نے اس کو کیوں سنبھالا ہوا ہے؟ یہ کتاب اتنی معروف ہے، خاص طور پر پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد جو کتاب سب سے زیادہ شائع ہوتی ہے یہ ان کتابوں میں یہ کتاب شامل ہے۔ یہ واقعی سچی بات ہے؟ کسی کوئی حوالہ ہے، کوئی دلیل ہے آپ جو بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس لیے کہ آج بھی ہمارے دیہات میں یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کے جو اشعار ہیں وہ شام کی محفل میں پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی پرانی ہے، کیا اس پہ سنا ہے فلمیں بھی بن چکی ہیں، گانے بھی ریلیز ہو چکے ہیں، واقعی ایسا ہے؟ بالکل، اس کتاب پر فلمیں بن چکی ہیں اور بہت زیادہ گانے بھی ریلیز ہو چکے ہیں۔ کیا یہ کتاب اوریجنل ہے، اصلی ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کتاب 87 سال پرانی ہے اور آپ کے پاس 1947 سے لے کر اب تک محفوظ ہے، کیا یہ کتاب واقعی اصلی ہے؟ جی بالکل، یہ کتاب اصلی ہے، چونکہ یہ 1935 میں شائع ہوئی تھی اور اس میں بات تصویر ہے۔ یہ جو کتاب شائع ہوئی تھی 1935 میں، یہ بات تصویر ہے۔ یہ یعنی اس میں تصویریں بھی موجود ہیں؟ جی بالکل، اس میں تصویریں بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہ کتاب کافی معروف ہے، آپ بتا رہے ہیں فلمیں بھی بن چکی ہیں، گانے بھی ریلیز ہو چکے ہیں، مذہب غیر مذہب سارے لوگ یہ پڑھتے ہیں، آخر اس کتاب کی انفرادیت کیا ہے اور یہ پنجابی میں اتنی مشہور کیوں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، یا جو پنجابی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجابی کو عروج حاصل ہوا ہے تو اس پنجابی کے عروج میں اس کتاب کی بھی بڑی اہمیت ہے، چونکہ آج بھی ہمارے دیہات میں، ہمارے جو گاؤں ہیں ان میں آج بھی مختلف درختوں کے نیچے شام کو لوگ جو ہے، جو بزرگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور جو لوگ سارا دن تھک ہار کر محنت مزدوری کر کر آتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ پڑھتے ہیں، ان کے سامنے ان کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پنجابی زبان آج بھی ہمارے دیہات میں، ہمارے پنجاب کا ایک یہ کلچر، یہ ایک ثقافت بن چکی ہے۔ یہ تو کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو کتاب پڑھی ہے وہ کتاب ہے کون سی؟ جی، یہ معروف پنجابی جو لوک کہانی ہے، یہ ہیر رانجھا ہے جو وارث شاہ نے لکھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیر رانجھا لکھی گئی، لیکن جو مقبولیت وارث شاہ کی ہیر رانجھا کو حاصل ہوئی وہ باقی کسی بھی پنجابی میں لوک کہانی کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ بتا رہے ہیں یہ 1935 میں شائع ہوئی ہے، لیکن یہ لکھی کب گئی تھی؟
یہ جو مختلف ذرائع یا مختلف جو حقائق بتاتے ہیں اس کتاب کے بارے میں، وہ بتاتے ہیں کہ 1776 میں وارث شاہ نے یہ کتاب لکھی تھی۔ تو کیا اس کتاب کا دیدار ہمارے ناظرین کو کروا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، میں کروا سکتا ہوں جی۔ دکھائیے گا ذرا یہ کتاب ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرانی اور خستہ حالت میں ہے کہ اگر اس کو میوزیم میں رکھا جائے یا اس کو نیلام گھر میں بیچا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کئی لاکھوں میں یا کروڑوں میں بکے گی اور اس کی بولی بڑی لگے گی، اور اس پہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ اصلی ہیر وارث شاہ باتصویر ہے، اور واقعی یہ کتاب اصلی ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے 5 مئی 1935، یہ 1935 میں شائع ہوئی تھی۔ اور دوسرا جو آپ کے پاس نسخہ ہے وہ کون سا ہے؟ جی یہ بھی یہ ذرا دکھائیے گا مجھے۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل پرانا نسخہ ہے، یوں سمجھے کہ جیسے ایک مخطوطہ ہوتا ہے جو ہم پرانے مخطوطے دیکھتے ہیں، یہ کتاب ایسی ہی ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آخر آپ نے یہ اتنی سنبھال کے کیوں رکھی ہے؟ یہ بنیادی طور پر میرے جو تایا ابو تھے ان کو پنجابی اشعار بہت زیادہ یاد تھے، اور انہوں نے جو اپنی کتب لکھی ہیں شخصیات پر اور تاریخ پر، انہوں نے جا بجا جو ہے اس میں پنجابی اشعار بھی لکھے ہیں، جس سے ان کی جو تحریر ہے باقی مصنفین سے منفرد نظر آتی ہے۔ تو کیا یہ اشعار اسی کتاب سے لیے گئے تھے؟ زیادہ تر اشعار انہی کتب سے لیے گئے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جو پنجابی اشعار میاں بخش کا کلام ہے اس طرح باقی جو شاعر ہیں ان کے کلام سے بھی لیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کتاب خریدنا چاہے یا آپ اس کو بیچنا چاہیں تو کیا قیمت لگائیں گے آپ؟ ہم اس کتاب کو نہیں بیچیں گے۔ نہیں، اگر کوئی کہے کہ ہمیں ہدیہ کر دیں، تحفہ دے دیں، کوئی جائب گھر والے یا پاکستان کے لیے اگر آپ یہ گفٹ کرنا چاہیں تو کیا کر سکیں گے؟ اتنا جگرا ہے آپ کے پاس؟ نہیں، جس محبت سے اور جس خاص اپنائیت اور جس طرح انہوں نے محفوظ کیا تھا، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم اس کتاب کو محفوظ رکھیں اپنے پاس۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک یہ پہنچی ہے تو آنے والی نسلوں تک یہ کتاب پہنچے، تو اللہ کرے ہم بھی اس وقت موجود ہوں، ہمارے بچے بھی موجود ہوں، اور ہمارے بچے ان کے بچوں کا انٹرویو کر کے پوچھیں کہ یہ کتاب آپ تک پہنچی کیسے ہے۔ یقیناً ناظرین آپ نے دیکھا ہے یہ کتاب سے ایک میں سمجھتا ہوں محبت ہے، اور محبت ہر بندے کو، انسان کو کتاب سے کرنی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عابر احمد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سوشل سٹوریز۔ اللہ نگہبان۔